اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے یہ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آ، میری آواز آپ کو کلیئر آ رہی ہے تو ایک میسج کر دیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ اوکے جی، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سائیکولوجیکل دعوی ٹیکنیکس یا ماڈرن دعوی ٹیکنیکس، آپ کو اس کو رکھ لیں۔ حضرت مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کی کتاب دعوت دین اور اس کا طریقہ کار، یہ اس کا ماخذ ہے۔ اچھا، آپ نے یہ سلائیڈز آگے نہیں کرنی جب تک میں نہیں کہتا، ٹھیک ہے؟ اس کو یہیں پہ رکھنا ہے۔ اس سے پہلے میں چند کوشچنس کے ساتھ آپ سے شروع کروں گا یہ بات کو کہ اپنا یہاں پہ کوئی بندہ وائس پہ، اچھا اس میں ٹائپنگ کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ پہلے جو ہے نا وہ 5 منٹ لگا کے ٹائپ کریں، ڈائریکٹلی وائس میں بولنا ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے جو بھی ہے۔ اس لیے میں آپ سے جو کوشچنس کروں گا وہ آپ نے ود ان 10 سیکنڈ جو ہے آپ نے کور کرنا ہے کہ اس کو آنسر کر کے تو آگے بڑھ جائیں، کیونکہ زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ تو دعوت کا کیا مفہوم ہے؟ دعوت آپ کس چیز کو کہتے ہیں؟ کوئی اس کا آنسر کرنا چاہے گا؟ دعوت آپ کس چیز کو کہتے ہیں؟ دعوت سے کیا مراد ہے؟ اینی ون؟ سر کسی کو اپنے آئیڈیا کی طرف بلانا. کسی کو آپ جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں یا آپ جس چیز کو مانتے ہیں کہ وہ درست ہے، تو پھر آپ اس کی طرف دوسروں کو متوجہ کرتے ہیں، بلاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس کو قبول کریں، تو اس کو آپ دعوت کہتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، کسی کو پیش کرتے ہیں۔ آ، عموماً یہاں پہ دعوت کا مطلب جو ہے یہی سمجھا جاتا ہے، لیکن جو دعوت پیش کرنے کا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے اس سے بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ دعوت نہیں دے رہے، مقابلہ کر رہے ہیں، برتری قائم کرنا چاہ رہے ہیں، چڑھائی کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے ہاں پہ دعوت ایک طرح سے جو تھی اس کے بجائے ایک دوسری چیز اس کے سامنے آ گئی۔ ایک چیز میں پہلے تمہید آپ کے سامنے باندھ دوں، دونوں کے لیے، دونوں سائڈز پہ جو لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں، یہ جو میں آپ کے سامنے ساری بات کروں گا نا ابھی پورے لیکچر کے اندر، وہ سوشل میڈیا سے ریلیونٹ نہیں ہے۔ اس کے اندر ایک بہت چھوٹا سا حصہ سوشل میڈیا کے اندر ہے، اس کے اندر آتا ہے، یعنی کہ آپ کا جو سوشل میڈیا ہے اس کا 20% حصہ سوشل میڈیا کے اندر کور اپ ہوتا ہے، باقی آپ کو سارا کام اپنے گراؤنڈ پہ کرنا ہوتا ہے۔ اور آپ سب اسٹوڈنٹس ہیں، اور اس اسٹوڈنٹ سائیکی کو سامنے رکھ کے ہی میں یہ سارا لیکچر آپ کے سامنے ڈلیور کرنے جا رہا ہوں۔ اور جو سوشل میڈیا ہے وہ اس کے اندر 20% حصہ رکھتا ہے۔ تو ایک چیز پہلے ہی میں آپ کے سامنے رکھ دوں، وہ یہ ہے کہ آپ نے جب گراؤنڈ ورک کرنا ہے نا، تو اس کے لیے آپ کو لازمی طور پہ کسی نہ کسی آرگنائزیشن کے ساتھ جڑنا پڑے گا، اور ہم نے کسی سیپریٹ آرگنائزیشن کی بنیاد نہیں رکھنی گراؤنڈ لیول کے اوپر۔ تو اس لیے جو آلریڈی ایگزسٹنگ آرگنائزیشنز ہیں، آپ کو ان میں سے کسی ایک کے ساتھ لازمی طور پہ جڑنا پڑے گا دعوت کے لیے، کیونکہ یہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپ اس کو انفرادی طور پہ زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں کہ آپ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کل کو آپ اپنے بچوں کو دعوت دے سکتے ہیں، اور کوئی نہیں معاملہ۔ تو اس لیے انہی کو آپ درست کر سکتے ہیں، باقی پورے معاشرے کے اندر جو چل رہا ہے وہ چلتا رہے گا اور کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ یا آپ اپنا ایک آدھا دوست گھیر کے اس کا دماغ ٹھیک کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کی دعوت کسی اور طبقے کے اندر مؤثر نہیں ہو سکتی۔ تو آپ کو اس کے لیے لازماً نہ چاہتے ہوئے بھی کسی نہ کسی تنظیم کا، کسی نہ کسی آرگنائزیشن کا، پلیٹ فارم کا آپ کو حصہ بننا پڑے گا، جس کے ذریعے سے آپ گراؤنڈ لیول کے اوپر دعوت دے سکیں، دعوت کا کام کر سکیں۔ آپ اسٹوڈنٹس ہیں، اور اگر آپ مجھ سے انڈیویجولی پوچھیں تو آپ کو میں ضرور کسی نہ کسی آرگنائزیشن کو ریفر کروں گا۔ آفیشلی میں یہاں پہ کسی کو بھی اناؤنس نہیں کروں گا، کیونکہ آفیشلی نام کسی کو سپورٹ کرتے ہیں، نام کسی کو نگیٹ کرتے ہیں، اس لیے انڈیویجولی کوئی مجھ سے پوچھ لے تو میں ضرور بتاؤں گا۔ لیکن یہاں پہ چونکہ سیشن آفیشیل چل رہا ہے، تو اس لیے کسی کی طرف بھی ادھر سے ریفر نہیں کروں گا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کی نظر میں کوئی درست ہے تو آپ اسے جوائن کر لیں، تو اس کے ساتھ مل کے ہی آپ کے سارے کام کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، سب سے پہلی چیز، سلائیڈ آگے نہیں کرنی ہے آپ نے ابھی۔ سوال یہ ہے آپ کے سامنے کہ سب سے پہلے آپ دعوت کسے دیں گے؟
ایک انسان کو سب سے پہلے دعوت کا مخاطب کسے بنانا چاہیے؟ ہمارے سامنے بہت سر سی مثالیں دی جاتی ہیں تاریخ کے اندر سے، اور کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی، ہر نبی کے ساتھ جو ہے وہ آ، ہوتے تھے، ان کے دوست ہوتے تھے، یا پھر وہ معاشرے کا غریب کا طبقہ تھا، اور زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے، اور یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے رکھی جاتی ہیں، اور یہی معاملہ ہے. تو کیا خیال ہے آپ کا؟ سب سے پہلے آپ کی دعوت، اس کا مرکز سر اگر کیا میں ہونا چاہیے، اس کا رخ کیا ہونا چاہیے؟ جی. جی سر، یہ سب سے پہلے جو ہے اپنے بہن بھائیوں سے شروع کروں گا اگر میں اسٹوڈنٹ ہوں. ٹھیک ہے. پھر اپنے دوستوں سے ٹھیک ہے جی. جو میں سمجھتا ہوں کہ اور پھر مزید اپنے چچا کے بیٹے، پپا کے بیٹے، اس طرح سے اوکے. اوکے ٹھیک ہے جی، آپ کی بات آ گئی، آپ کا ایز اے پوائنٹ آ رول گیا. ماڈل اپنے بہن بھائی کے آ، لیے. ٹھیک ہے. اوکے اوکے اوکے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. آ، تبلیغ کا کام اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. ہلکا ہے باپ سے اور عزیز و اقارب سے. اچھا جی، اکارڈنگ ٹو می وی آر کلوز ٹو فرینڈس، دیٹس وائی میرے نزدیک دوستوں سے شروع کروں گا سنت کے مطابق. اچھا جی، سنت کیا ہے؟ سنت کیا ہے؟ سنت کیا ہے کہ کس کو سب سے پہلے آپ نے دعوت کا مخاطب بنانا ہے؟ آپ نے کیا، کن کو آپ اپنی دعوت کا مخاطب بنائیں؟ اچھا، بہت سے پوائنٹس ہیں یہاں پہ جی. سب سے پہلے اپنے دوستوں کو، یہ دو ہی پوائنٹس آ رہے ہیں، یا فیملی یا فرینڈس. اچھا جی، اب میرا اس کے اوپر ایک چھوٹا سا استفسار ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنے فرینڈس کو دعوت دیں، اپنی فیملی کو دعوت دیں، اپنے خاندان کو دعوت دیں، ان سے تعلق نہ رہیں، لیکن آپ نے سوشل ایک ریولوشن کے لیے کام کرنا ہے، تو اس میں آپ کے لیے پیوٹ پوائنٹ آف دعویٰ کیا ہونا چاہیے، اور اولین مخاطبین کیا ہونے چاہیے؟ تو اگر آپ کا جواب یہ ہے کہ فیملی اینڈ فرینڈ، یہ میٹر کرتا ہے، اس چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا فرینڈ سرکل کیا ہے، آپ کی فیملی کی پوزیشن کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ان کو مس نہیں کرنا، لیکن اب ذرا اگلی سلائیڈ آگے کر، ایک بار ہم اس طرف نظر ڈالتے ہیں کہ جو پیغمبر ہیں، آج تک اللہ نے پیغمبر بھیجے تو وہ اپنے ساتھ دعوتی مقاصد لے کے آتے تھے. ٹھیک ہے، ان کے ہر کوئی ایسا پیغمبر نہیں ہے کہ جس کے سامنے دعوتی مقاصد نہ ہو. تو ان کے سامنے اولین طور پہ جو مقاصد ہوتے تھے وہ دعوتی مقاصد ہوتے تھے. اچھا جی، دعوتی مقاصد سامنے لے کے آئے ہیں پیغمبر انبیاء کرام، سامنے لے کے آئے ہیں، تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو دیکھ لیتے ہیں. وہ کدھر گئے ہیں؟ سب سے پہلے انہوں نے سب سے پہلے جا کے کس کو مخاطب کیا؟ کوئی آنسر کر سکتا ہے؟ اچھا جی، یہاں پہ ایک منٹ کے لیے اسکپ کریں، میں بھی آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا نہ پتا ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے جا کے کس کو مخاطب کیا اپنے فرعون کو. دعویٰ کو؟ فرعون. عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے جا کے کس کو مخاطب؟ یہود کے علماء کو. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آگے کس کو مخاطب کیا ہے؟ انہوں نے اپنی فیملی کو مخاطب کیا. اب یہاں سے لوگوں کے مائنڈ میں ایک چیز چلے گئی کہ آپ سب سے پہلے آ کے اپنے خاندان کو مخاطب کریں. یہ یہاں ان کو یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو مخاطب کریں. ادھر سے آ کے ادھر یہاں ابراہیم علیہ السلام کے سامنے دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کے والد کون تھے؟ وہ جنہوں نے ان کو پالا تھا، وہ کون تھے؟ وہ وہاں پہ مذہبی پیشوا تھے، اور آزر بت سب سے کامیاب بتراش تھے، اور ان کا جو نام تھا مذہبی پیشواؤں کے اندر وہ سر فہرست تھا، یعنی ارباب حل وقت، جن کے پاس پاور ہے، جن کے پاس اتھارٹی ہے، وہ لوگ جن کے پاس اتھارٹی ہے، چاہے مذہبی ہو یا سیاسی ہو، انبیاء کرام علیہ السلام نے ان کو مخاطب کیا. اب دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اسے مخاطب کیا، دوسرا نمرود کو مخاطب کیا. موسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے کس کے پاس تھے؟
فرعون کے پاس گئے، جا کے کہا کہ اس کو مخاطب کرو. اچھا عیسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے کس کے پاس آئے؟ وہ پہلے دن ہی حواریوں کے پاس چلے گئے تھے سمندر کے کنارے. اور سب سے پہلے کن کے پاس گئے؟ وہ گئے اپنے قوم کے مذہبی پیشواؤں کے پاس اور ان کو جا کے مخاطب کیا، علماء یہود. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اپنی فیملی کو مخاطب کیا؟ یعنی انہوں نے بلایا اور ان سرداران کو بنو ہاشم کے بلا کے تو انہیں مخاطب کیا، کیونکہ وہ قبیلہ وہاں پہ سیاسی اقتدار رکھتا تھا. تو انہوں نے انہیں کو بلا لیا اور بلا کے تو انہیں مخاطب کیا اور کہا کہ میرے ساتھ آپ کھڑے ہوں، میرے ساتھ تعاون کریں. اب یہ معاملہ ہے کہ یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے، یہاں یہ کوئی اتفاقی حادثات نہیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش آ گئے، بلکہ اس کے پیچھے ایک پوری اسکیم ہے، اس کے پیچھے ایک مکمل سائیکالوجی ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت کے ذریعے سے یہ کام کیا ہے کہ یہ کام کوئی اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام یا اللہ کے پیغمبروں کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. یہ کیا ہوا ہے کہ اب کوئی بھی پیغمبر آتا ہے وہ سب سے پہلے اوپر دیکھتا ہے، ان کو جا کے مخاطب کرتا ہے. اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں آپ کے سامنے وہ لوگ جو معاشرے کے ارباب حل وقت ہوتے ہیں، وہ ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں، کہ جن لوگوں نے وہ کام کرنا ہوتا ہے. اب مذہبی پیشوا ہے، اب وہ ایک ٹرینڈ سیٹر ہے. اب اس نے جو ٹرینڈ سیٹ کرنا ہے معاشرے کے اندر، کسی جگہ پہ یہ ہوتا ہے کہ مذہبی پیشوا ہیں وہ ایک معاشرے کا ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور کسی جگہ پہ سیاست دان ہیں وہ معاشرے کا ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے کے ٹرینڈ سیٹرز وہ لوگ جو معاشرے کا ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں، کہ جس طرف انہوں نے اپنا رخ کرنا ہے معاشرے نے بھی الٹیمیٹلی پوری سوسائٹی نے اس کی طرف اپنا رخ کر لینا ہوتا ہے. تو یہ آپ کے سامنے ایک اوور آل اسکیم ہوتی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو معاشرے کے اندر ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں، تو ان کے سامنے انبیاء جاتے ہیں اور سب سے پہلے جا کے ان کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے سامنے اپنی دعوت رکھتے ہیں کہ اگر ان لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا تو پھر پوری کی پوری سوسائٹی الٹیمیٹلی ان کے پیچھے چل پڑے گی، ان کے فالوئنگ ہوتی ہے. اچھا یہ تو تھا ایک تھیوریٹیکل کیس ہے. اب اس کو آپ نے پریکٹیکل بنانا ہے اپنی لائف کے اندر. آپ جاتے ہیں جی، اپنے عموماً کیا ہوتا ہے آپ کے محلے کے اندر لڑکے ہوتے ہیں، گلیوں محلوں کے اندر، یا آپ کالج جاتے ہیں، یونیورسٹیز جاتے ہیں، تو وہاں پہ بھی آپ کے کلاس فیلوز ہوتے ہیں اور ایک پوری کلاس ہوتی ہے. اچھا آپ وہاں پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے باقاعدہ گروپس بنے ہوتے ہیں. کسی ہاسٹل میں اگر آپ یا یونیورسٹی میں ہیں یا کالج میں ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ 2-3 لڑکے ہوتے ہیں جو اس پوری کلاس کے ماحول کو سیٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا 2-3 لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو فرنٹ سے لیڈ کر رہی ہوتی ہیں اور وہ پوری کلاس کے ماحول کو ایک طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سیٹ کرتی ہیں، اس پوری کلاس کے ٹرینڈ کو سیٹ کرتی ہیں. اور پھر آہستہ آہستہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ ایسے لڑکے بھی ہوتے ہیں، ایسی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں جو پورے کالج یا پوری یونیورسٹی کے ماحول کو سیٹ کر رہی ہوتے ہیں، اس ٹرینڈ کو سیٹ کر رہی ہوتی ہیں. آپ محلے میں بھی نکلتے ہیں نا، اپنے گراؤنڈ پہ نکلتے ہیں، تو وہاں پہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو جہاں پہ ایک گروپ ہوتا ہے تو اس پورے کے پورے گروپ کو، ایک محلہ کا گروپ ہے، گلی کا گروپ ہے، اس کو 2-3 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پورا کا پورا اس کے اندر ٹرینڈ سیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور باقی سب کیا ہوتے ہیں؟ فلانے صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ یعنی ایک سائیکالوجی ہے کہ وہی چند لوگ ہوتے ہیں، وہ جس طرف انہیں لے کے جانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ چل پڑتے ہیں ان کے پیچھے، وہ لیڈنگ پوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے پھر وہ لوگ بھی چل رہے ہوتے ہیں. آپ ویسے بھی اگر دیکھیں تو یہاں پہ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے، آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی ایسے لوگ مل جائیں گے کہ وہ لیڈ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر لیڈرشپ ایبلٹیز ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ بہت سے لوگ بھی چل رہے ہوتے ہیں. لیکن عموماً معاشرے کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے ایسے لوگ جو کہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، جو ٹرینڈ اس پوری کلاس کا سیٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ مذہب کے قریب سے بھی نہیں گزرتے. اور اس کی ساری یعنی ذمہ داری ہمارے اوپر آتی ہے کہ ایسا ہوا کیوں ہے. وہ نیکسٹ سلائیڈ کے اندر آپ کو میں شو کروں گا. لیکن اس کے اندر پہلے اس بیسک چیز کو سمجھ لیں کہ جو پوری کلاس کا ماحول سیٹ کرنا ہوتا ہے نا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پوری کلاس مل کے سیٹ نہیں کر رہی ہوتی آپ کے کالج میں، یونیورسٹی میں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی پوری کلاس کا ماحول جو سیٹ کر رہے ہیں وہ آپ پوری کلاس مل کے ایک ایک بندہ سیٹ کر رہا ہے. ایک ٹرینڈ سیٹ ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 5-6 لوگ ہوتے ہیں، ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں. کوئی کلاس میں ایکٹیویٹی ہونی ہے، کلاس میں کس ٹائپ کی ڈسکشن ہونی ہے، کلاس کا عمومی ماحول کیا ہونا ہے، یہ کون طے کرتے ہیں؟ یہ 5-6 لوگ طے کرتے ہیں.
ایک کالج کا عمومی ماحول کیا ہونا ہے اس کو بھی یہ چند لوگ ہی طے کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. پھر ایک پورے معاشرے کے ایک سوسائٹی کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے نوجوان ہیں یہاں پہ سوسائٹی کے اندر, اب اس کو کس نے طے کرنا ہے؟ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر عمومی طور پہ ایک پوری سوسائٹی کا جو رجحان ہے وہ کس طرف جا رہا ہے. تو وہ سوسائٹی آپ پوری کی پوری سوسائٹی نہیں ایک طرف چل پڑتی ہے, ایک دن سوسائٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم نے یہاں پہ چلنا ہے تو وہ چل پڑے, ایسا نہیں ہوتا. بلکہ وہ چند لوگ ہوتے ہیں, وہ جس طرف چلتے ہیں وہ سوسائٹی بھی اسی طرف چل پڑتی ہے. تو آپ نے اسپاٹ کرنے ہیں ایسے لوگ. ہوتا ہے کسی ہاسٹل میں ہو تو آپ نے نکالنے ہوتے ہیں. ہم ریسنٹلی ایک ہاسٹل میں گئے تھے تو وہاں پہ ہم نے بچوں کو لے کے جانا تھا ایک ریلی پہ, ٹھیک ہے. تو اس ہاسٹل کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے بچے تھے. اب آپ دیکھتے ہیں کچھ مولوی تھے, کچھ مذہبی بھی تھے, کچھ شریف بھی تھے, کچھ شرارتی بھی تھے, سب لوگ تھے, ہر قسم کے لوگ ملے جلے تھے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک ایک بندے کو چلیں جی, آپ 2 بندوں کو اٹھا لیتے ہیں وہاں سے جا کے, جی آ جائیں آپ ہمارے ساتھ, باقی کا کیا بنے گا, نہیں اٹھیں گے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک بندہ ہے جو سب سے زیادہ شرارتی ہوتا ہے, عموماً ایسے ہوتا ہے, بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا بھی نہیں ہے. وہ سارے لوگ جو ہیں وہ اسی کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں, جہاں پہ اس نے اٹھنا ہے وہ اٹھ جاتے ہیں. تو اب آپ ایک اس بندے کو اٹھا لیتے ہیں اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں, یا اس کو کسی طور پہ آپ مطمئن کر لیتے ہیں اپنی دعوت سے. اب دعوت دینی کیسے اس بندے کو اگلی سلائیڈ میں آپ کو پتا چلے گا, لیکن پہلے آپ اس چیز کو سامنے رکھ لیں کہ آپ نے ٹارگٹ کن لوگوں کو کرنا ہے. شروع میں اسٹارٹنگ کے اندر آپ اگر ٹارگٹ ہی اپنا غلط رکھ دیتے ہیں کہ جو ایک کلاس میں, ایک سوسائٹی کے اندر یا ایک مسجد کے اندر بیچارہ نکر میں لگ کے بیٹھا ہوتا ہے, اس کو جا کے آپ ٹارگٹ کر لیتے ہیں اور بس ٹھیک ہے, اس کے ساتھ آپ پھر مل کے تو ایک نیا انقلاب برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جو ہی وہ برپا ہونے لگتا ہے تو وہ ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ جو مخالفین ہوتے ہیں وہ بڑے تگڑے ہوتے ہیں, آپ کے سامنے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ کی کلاسز کے اندر, آپ کی یونیورسٹیز میں, آپ کے معاشرے میں, سوسائٹی میں آپ کا ماحول جو ہے وہ ڈٹرمن ہو رہا ہوتا ہے ان لوگوں کی وجہ سے. تو آپ نے کوشش کیا کرنی ہے, ان کو ٹارگٹ پہ رکھنا, کہ یہ لوگ جو عمومی طور پہ اس سوسائٹی کا ماحول طے کر رہے ہیں. اب میں اوپر کی سطح کی آپ کے ساتھ بات نہیں کروں گا, کیونکہ آپ سب اسٹوڈنٹس ہیں, اور میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ محلے کے کونسلر سے جا کے مل لیں, میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ایم پی اے سے جا کے مل لیں کیونکہ اس نے یہ طے کرنا ہے یا کوئی اس طرح سے. اب ویسے دیکھ لیں آپ, ویسے لوگ بڑے گھومتے پھرتے ہیں یہاں سے, محلے کے گروپس بنے ہوتے ہیں, کالج میں گروپس بنے ہوتے ہیں, یونیورسٹیز میں باقاعدہ گروپس بنے ہوتے ہیں, کلاسز ہوتی ہیں, آپ کی کلاس کا ماحول ہوتا ہے, آپ کی یونیورسٹی کا, کالج کا ماحول ہوتا ہے. تو وہ طے کر رہے ہوتے ہیں لوگ پوری سوسائٹی کا یا کالج یونیورسٹیز کا. آپ نے ان کو جا کے مخاطب کرنا, آپ نے ان کے سامنے اپنی دعوت کو پیش کرنا ہے, کسی طریقے سے ان کو اپروچ کرنا ہے, کسی طریقے سے ان کو اپنے ساتھ شامل کر لینا ہے. اس کے بعد کیا ہوگا کہ جو ان سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں, یعنی انہوں نے پھر جو نیا ٹرینڈ لانچ کرنا ہے, جو نیا ٹرینڈ سیٹ کرنا ہے, وہ الٹیمیٹلی باقی سب کے اوپر بھی لگ جائے گا. اور یوں کسی قسم کی کوئی فساد کی, کسی قسم کی کوئی جھگڑے کی, کسی قسم کی کوئی ٹکراؤ کی, تصادم کی, اور کسی قسم کی مایوسی کی صورتحال بھی آپ کو پیش نہیں آئے گی, بلکہ وہ چیزیں آٹومیٹیکلی نیچے اتر آئیں گی. اور اس کے بعد آپ کا کام صرف تربیت کرنا رہ جائے گا, دعوت آپ کی پہنچ جائے گی. دعوت کے بعد جب آپ تنظیم کر لیتے ہیں, اس کے بعد ان کے ساتھ ایک نظم بنا لیتے ہیں, تو پھر تربیت وقت کے ساتھ ہوتی رہتی ہے سب کی. لیکن آپ نے دعوت پہنچا دی, نظم آپ کا بن گیا, تو اس کے بعد تربیت آپ نے کرتے رہنا, وہ آپ کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں سب لوگ, کہ آپ نے کرتے رہنا, وقت کے ساتھ ساتھ آپ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں, وہ سب کچھ چلتا رہتا ہے. سو اس پہلے طریقے کو آپ نے, پہلی چیز کو سامنے رکھ لینا ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کا جو طریقہ ہے, یہ کوئی ایسا ویسا طریقہ نہیں ہے کہ جو حادثاتی یا اتفاقی طور پہ ہو گیا. یہ بڑی چیز کو سامنے, ایک بڑے فینومینا کو سامنے رکھ کے کیا گیا ہے. کیوں نہ ابراہیم علیہ السلام بھی سب سے پہلے انہی لوگوں کے پاس چلے جاتے جو معاشرے کے اندر پسا ہوا طبقہ تھا یا سائڈ پہ لگے ہوئے بچے تھے. تو آپ بھی, ہمارے یہاں پہ کوشش یوں ہی ہوتی ہے کہ یار وہ مسجد میں چلے جائیں, وہ نوکر میں ایک شریف سا بندہ جو دنیا سے لا تعلق ہے, اس کو جا کے آپ اپنی دعوت پیش کرتے ہیں. بھائی وہ پہلے ہی آپ کو جانتا ہے, وہ جانتا ہے ساری چیزوں کو, اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کالج میں جو بیچارے کو کوئی نہیں منہ لگاتا, تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جی اس نے میری دعوت سن لینی, اس نے میری بات مان لینی ہے, تو چلیں اس کے ساتھ کچھ معاملات طے کر لیتے ہیں, اور فائدہ اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا. اور پھر عموماً کالج کا ماحول بھی ویسے ہی رہتا ہے, یونیورسٹیز کا ماحول بھی ہمارا ویسے ہی بنا رہتا ہے. اور وہ جو 2-3 بیچ میں بچے ہوتے ہیں, وہ کسی کیفیٹیریا میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یونیورسٹی میں بے حیائی بہت زیادہ ہو گئی. تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ کو جو دعوت کا طریقہ بتایا گیا ہے
وہ یہی بتایا گیا ہے کہ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلال حبشی تھے، سہیب رومی تھے، سلمان فارسی تھے، ان کے ساتھ جو ہے وہ معاشرے کے کوئی بڑے بڑے طبقے نہیں تھے. لیکن یہ نہیں آپ نے اس چیز کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ مجھے عمر دے دیں یا عمر دے دے. وجہ کیا ہے؟ یہ معاشرے کے اندر اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ تھے. یہ اسلام کو، جس کو آپ الہ کلمت اللہ کہتے ہیں، یہ تو تب ہوا جب حضرت عمر اور حضرت حمزہ نے اسلام کو قبول کر لیا. اس کے بعد اس چیز کے اندر بہت آسانی پیدا ہو گئی. اس کی ایک آئیڈیل کنڈیشن تو یہ ہے کہ ریاست آپ کے ہاتھ میں آ جائے. لیکن میں تو آج کی بات کر رہا ہوں کہ ابھی آپ نے کیا کرنا ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ آپ کے سامنے آتی ہے. سلائیڈ آگے کرتے ہیں جی. یہاں تک اگر مطلب یہ سمجھ نہ آئی ہو تو آپ نے بعد میں پوچھ لینا، ابھی نہیں پوچھنا. اچھا جی. اچھا یہ اب آپ نے دعوت کرنی کیسے ہے پیش؟ ایسا نہیں ہے، اس ساری بات کا خلاصہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے باقی سب کو اگنور کر دیں، لیکن آپ نے ٹارگٹ میں کن کو رکھنا. ٹھیک ہے، آپ نے اپنا مین ٹارگٹ کس کو رکھنا ہے، جس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، بالکل تعصب میں آ جاتے ہیں، دور ہٹ جاتے ہیں، ان سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے اور ہمارے لیے بہت سا مسئلہ پیدا کر دیتے ہیں. تو اب یہ ہوگا کیسے؟ یعنی یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے کہ بات تو کر دی ہے کہ جناب جا کے انہوں کو ٹارگٹ کر لیں اور ٹارگٹ کر کے تو ان کو اپنے ساتھ ملا لیں. یہ ہوگا کیسے؟ دیکھیں اس کے لیے بھی چند چیزیں ہیں جو آپ کو اپنے ساتھ رکھنے کی، اپنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ذاتی، یعنی پرسنالٹی ریلیٹڈ، آپ کی آؤٹ لک، آپ کا یعنی آپ کی جو پرسنالٹی ہے اس سے ریلیٹڈ یہ تین چیزیں ہیں. اس کے اندر ایک چوتھی چیز کا بھی اضافہ کر لیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ پرسنالٹی ریلیٹڈ جو آپ کی چیزیں ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز آپ کا حلیہ آتا ہے. عموماً آپ کو تبلیغی، دعوتی یا اس طرح کا نام سنتے فوراً ہی آپ کے مائنڈ میں ایک چیز آ جاتی ہے کہ اب آپ اسٹوڈنٹس ہیں کالج یونیورسٹیز کے، آپ کوئی تبلیغی جماعت کے ساتھ یا دعوت اسلامی کے ساتھ منسوب نہیں ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ ماحول کیسا ہے. ہمارے مدارس آج سے 100 سال پیچھے چل رہے ہیں اور دنیا 100 سال آگے گزر چکی ہے. دعوت کا نام سنتے، تبلیغ کا نام سنتے، فوراً ہمارے مائنڈ میں ایک چیز آتی ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا آؤٹ لک کیسے ہونا چاہیے. جبہ پہنے، ٹخنوں سے اوپر شلوار ہو اور گھٹنوں سے نیچے قمیض ہو، 2 فٹ 3 انچ کی داڑھی ہو، اور جناب این شلوار قمیض پہنی ہو. پھر کیا ہو؟ عطر لگایا ہو، ساتھ میں اپنی جیب کے اندر جو ہے وہ ایک مٹھی بھر چنے ڈالے ہوں. قمیض کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایسا سٹائل بنا لیا کہ اندر مسواک ڈالی ہو اور ساتھ میں گرین کلر کا ہائی لائٹر ڈالا ہو. داڑھی کو مہندی لگائی ہو، سر پہ پگڑی پہنی، اور بازو جو ہیں وہ آپ نے جہاں سے بٹن لگتے ہیں وہاں سے سلائی کھلی چھوڑی ہو. ہے کہ نہیں ایسا؟ ایک ہمارے یہاں پہ یہ حلیہ ہے ایک دائی کا کہ جس نے دعوت دینی ہے اس کا یہ حلیہ ہے. ایسا بندہ دور سے دیکھ کے بندہ پہچان جاتا ہے کہ مصیبت آ رہی ہے ابھی ہمارے اوپر. یعنی آج کا ماڈرن جو بچہ ہے، جو ماڈرن مائنڈ سیٹ ہے، یا جس کو آپ نے مخاطب کرنا ہے، وہ ایسے بندے کو اپنے پاس آتے ہوئے دور سے دیکھ کے پہچان جاتا ہے کہ یار مصیبت آ رہی ہے. اتنے 15-20 منٹ مولوی نے لے کے کھپ پا کے توڑ جانا ہے، اور وہ دعائیں کرتا ہے کہ یا اللہ میرے لاگے نہ آئے اپن. یہی معاملہ ہمارے یہاں پہ دوسرے جینڈر کے اندر بھی سختی کا آ چکا ہے. اور یہاں پہ یہی سارا معاملہ ہمارے ادھر جو ہے کہ ہاں جی یہ بڑا الفاظ صحیح ہے، او ملا آ رہے ہیں، مولوی آ رہے ہیں، آ گئی مولوی آ. اور ایسا جو یعنی آپ اپنے آپ کو بنا کے پیش کرتے ہیں، اور پھر ہوتا یہی ہے کہ بس آپ نے آخری سیٹی پھر ملنی ہوتی، یا آپ کو ایک الگ ہی چیز نظر ہوتے ہیں پھر اس کے اندر. اور پھر اوپر سے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے جیسا نہیں ہوتا، یعنی جو آپ سے کمپیٹیبل نہیں ہوتا اس سارے معاملے کے اندر، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ آپ کے اندر اس کے لیے ایک نفرت پیدا ہو جاتی ہے، ایک بغاوت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ آپ کے اندر ایک برتری کا رجحان آ جاتا ہے. ہوتا کیا ہے؟ چل بھائی فارغ ہو، یعنی آپ بھی ان کو فارغ کروا دیتے ہیں، وہ بھی آپ کو فارغ کروا دیتے ہیں، تو آپ بھی ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں کوئی شلوار قمیض والا، اور وہ بھی آپ سے دور دور رہنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارا کیا تعلق؟ دیکھیں اپنا حلیہ جو ہے نا،
وہ اپنی گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق رکھیں. میں ایسا نہیں کہتا کہ لمبے بال نہ رکھیں، میں نے رکھے ہوئے ہیں. اچھا میں نے خود رکھے ہوئے ہیں. پہلے میں نے جو ہے وہ بالکل ایک ممی ڈیڈی قسم کا اپنا حلیہ بنا لیا تھا درمیانی ایرا کے اندر. وجہ یہ تھی کہ یونیورسٹی میں جانا تھا اور وہاں پہ وہ معاملہ نہیں چلنا تھا. اب چونکہ سوسائٹی کے اندر تھوڑا سا کام کرنا ہے تو اس میں ایک بالکل ہی آپ کو حلیہ بدلنا پڑتا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ اب آپ نے کوئی مولوی ٹائپ اپنا حلیہ بنا لیا، بلکہ سوسائٹی کے اکارڈنگ کہ جو ایک بیسٹ وے کے اندر اگلا بندہ فینٹیسائز کرتا ہے، آئیڈیالائز کرتا ہے کہ بندہ کو ایسا ہونا چاہیے، آپ ویسا بن جائیں. کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو زیادہ سے زیادہ مسئلہ کس چیز کے اندر آئے گا؟ پیسوں کے اندر. یعنی آپ کو اس چیز کے اندر کے مفلسی کا کھیل ہے، نہیں ہوتا. ہر بندہ آج کم از کم ایک اچھا لباس پہن سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ میں سے آپ اسٹوڈنٹس ہیں تو اپنا لباس جو ہے، اپنا جو آؤٹ لک ہے، وہ کسی صورت بھی ایسا نہ جانے دیں کہ وہ مولوی آ رہا ہے آج. نہیں، یہ نہ ہو. اگر یہ ہو گیا تو اسی وقت ہی اگلے بندے نے آپ کے بارے میں ایک امیج قائم کر لینی ہے کہ یہ گیا، اور آپ نے بھی اگلے بندے کے بارے میں ایک امیج قائم کر لینی ہے. تو آپ اپنے گراؤنڈ ریئلٹی کے اکارڈنگ جو بیسٹ قسم کا لباس اگلا بندہ آئیڈیالائز کر سکتا ہے اس کو زیبتن جب دعوت کے لیے نکلے، جب سامنے نکلے، اس کو آپ نے پہنا. ایسا نہیں ضروری کہ آپ دعوت دین کے لیے نکل رہے ہیں اور آپ کے سر پہ ٹوپی ہو، 2 فٹ 3 انچ کی داڑھی ہو، آپ کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو، آپ کی قمیض پھٹی ہوئی ہو، یا آپ کی جیب میں چنے ہو، آپ کی جیب میں مسواک ہو. نہیں ضروری ایسا یار. آپ اس کو مدارس کے کانٹیکس سے باہر نکل کے دیکھیں، دنیا بدل گئی ہے. دنیا ایسے بندے کو دور سے دیکھ کے امیج قائم کر لیتی ہے کہ یار یہ سیدھے سے نکل جائے تو بہتر ہے. تو آئیڈیالائز کس کو کیا جاتا ہے؟ اس بندے کو. بات کس کی سنی جاتی ہے؟ اس بندے کی جو لوگوں کی توقعات کے مطابق. سب سے پہلے تو آپ کا آؤٹ لک جاتا ہے، وہ دکھاتا ہے، وہ اپنے آپ کو، لوگ ایک کتاب کو اس کے کور سے جج کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو وہی چیز لوگوں کے مائنڈ میں جاتی ہے ہر بندے کے. آپ فرسٹ ٹائم کسی کلاس میں انٹر ہو رہے ہیں، آپ اپنے کالج میں انٹر ہو رہے ہیں، یونیورسٹی میں انٹر ہو رہے ہیں، معاشرے میں گھوم رہے ہیں، لوگوں نے آپ کی باتیں بعد میں سننی ہے، پہلے آپ کی شکل دیکھنی ہے، آپ کا لباس دیکھنا ہے، آپ کا آؤٹ لک دیکھنا ہے. جو آپ کا آؤٹ لک ہوگا، جو آپ کی چال ہوگی. مولوی کی چال کیا ہوتی ہے ہماری؟ یعنی عموماً جو مذہبی طبقہ ہے وہ جی بالکل جو ہے آپ سر پھینک لیں اور جو ہے وہ ایک ایسی چال چلتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی مانگنے والا جا رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ میں رکھا. معذرت کے ساتھ کسی کو برا لگتا ہے تو میں اس کے اندر یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی مجبوری ہے. آپ اس کو تکبر کے اندر نہ رکھیں، آپ اس کو غرور کے اندر نہ لے کے جائیں، اس کو ایک دعوت کے انداز کے اندر لیں. اپنے حلیے کو، اپنے ایٹیٹیوڈ کو تھوڑا سا مینٹین کر کے رکھیں. سوسائٹی کے مطابق جو بیسٹ ہے اس کو سامنے رکھیں، اپنے حلیے کو اس کے مطابق رکھیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ کے جو مزاج ہے اس کے اندر، یعنی یہ دیکھنا ہے نا کہ لوگ کن کن چیزوں سے متاثر ہو رہے ہیں. دوسرا آپ کا مزاج ہے. دیکھیں یہ جو مزاج ہے نا آپ کا، ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے، جو ہمارا مذہبی مزاج ہے، جو ہمارا ریلیجیس قسم کا ایٹیٹیوڈ ہے، اس کے اندر ایک چیز آ جاتی ہے، سختی آ جاتی ہے کہ بس کام کی بات کرنی ہے. وہ لغویات کہہ دیتے ہیں اگر آپ کسی کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، آپ کسی کے ساتھ شغل میلہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کسی کے ساتھ دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے ایسا. یعنی کہ ایک عام بندے کی طرح دنیا کے اندر بہیو نہیں کرتے. آپ نے ایک عام بندے کی طرح مذاق بھی کرنا ہے، ہنسی بھی کرنی ہے، آپ نے ایک عام بندے کی طرح باتیں بھی کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے. ایک عوامی مزاج ہونا چاہیے آپ کا. ہر بندے کے ساتھ آپ کا ایک ڈیل کرنے کا ایک انداز ہے، آپ اس کے ساتھ فری ہوں، اس کے ساتھ مذاق بھی کریں، ایک لمٹ کے اندر رہ کے سب کچھ کریں. ضروری نہیں ہے کہ مذاق کے اندر آپ گالیاں ہی دیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ مذاق کے اندر بے حیائی کی باتیں ہی کریں. آپ اپنا مزاج تو عوامی رکھیں کہ جیسا عوام کا ایک عام بندے کا مزاج ہوتا ہے نیوٹرل، اس طریقے سے اپنا مزاج رکھیں. یہ کون سا ہمارے اندر ایک برتری کا رجحان آ گیا ہے کہ ہم عوامی مزاج سے کٹ گئے. یہ ہم ایک جگہ پہ جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، تو ہم آخری سیٹ جا کے مل لیتے ہیں، بھائی نکر والی ہمیں بیٹھ جاتے ہیں، کسی سے بات بھی نہیں کرتے.
کسی کے ساتھ ہنسی مذاق، کوئی بات چیت، کوئی گپ شپ، کوئی نکلنا یار کہیں پہ جا کے چائے پہ بیٹھ جائے، کوئی دنیا کی باتیں بھی ہوتی ہیں. آپ کے کوئی اسٹیٹس دیکھتا ہے، آپ کی کوئی ٹویٹس دیکھتا ہے، وہ ہر ٹائم ہی یار ایک بندہ ایک کی طرح دی گلاں کرتا ہے یار، ایک کی چیز ہے یار. تو پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ آپ کے منہ کے اوپر جو ہے نا بڑا آپ کے ساتھ وہ سنجیدہ ہی باتیں کرتے ہیں، دور سے دیکھ کے جج کر لیتے ہیں یار مولوی آ گیا چپ کر لو بعد چ گلاں کر. اپنا مزاج عوامی رکھے تاکہ اگلا بندہ اپنے دل کی بات آپ کے ساتھ کر سکے، آپ کے سامنے اوپن اپ ہو سکے. ورنہ لوگ آپ کے ساتھ اوپن اپ نہیں ہوں گے، آپ کے سامنے کھلیں گے نہیں، آپ کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکیں گے. تو اپنا مزاج عوامی رکھیں، ایسا نہ کریں کہ آپ زیادتی کریں گے اپنے ساتھ بھی، دعوت کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ بھی، کہ اگر آپ اپنے آپ کو عوامی مزاج سے کاٹ لیتے. یہ یاد رکھیں، دعوت کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں آپ سے کوئی اس چیز کا مطالبہ کر رہا ہوں کہ اپنے اندر غرور و تکبر و دنیا داری پیدا کر لیں. یہ آپ کی مجبوریاں ہیں، یہ دعوتی مجبوریاں ہیں، آپ کی کرنا پڑے گا آپ کو ایسے، کیونکہ ہم نے جس طرح سے دعوت دی ہے، کیا کوئی کمی باقی رہ گئی ہے کہ لوگ اپنے کمر کے اوپر 40 دن کا 3 مہینے کا سامان باندھ کے سلنڈر ہاتھوں میں پکڑ کے پھرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری یونیورسٹیز، کالجز، ہمارا معاشرہ مزید سے مزید خراب تر ہوتا جا رہا ہے. کیا یہ یونیورسٹیز کے نوجوان نہیں ہیں جو تبلیغ کے لیے نہیں نکلتے؟ کیا تبلیغ جماعت کے دعوت اسلامی وہاں تک نہیں پہنچی؟ وجہ کیا ہے کہ وہ کالج کا ماحول ویسا ہی ہے لیکن بندہ بدل گیا، یونیورسٹیز کا ماحول ویسا ہی ہے جب بندہ بدل گیا. معاشرہ مزید خراب ہوتا جا رہا ہے لیکن معاشرے کے اندر چند بندے بدلتے جا رہے ہیں بڑے اچھے. کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ساری توجہ اپنے آپ کو چادریں چڑھانے کے اوپر، اپنے آپ کو بدلنے کے اوپر لگائی ہے. وہ دعوتی مزاج ہے ہی نہیں. آپ معاشرہ بدلنا، ماحول بدلنا، یہ ہمارے ٹارگیٹ میں نہیں. اس وجہ سے وہ سارا زور جو ہے وہ بےمانی ہو رہا ہے. آپ ایک غلط چیز کے اوپر سارا زور لگا رہے ہیں. تو اس لیے یہ ضروری ہے. اچھا، تیسری چیز آپ کے ریلیشن شپس ہیں، کے تعلقات ہیں. یہ ریلیشن شپس آپ کے ٹیچرز کے ساتھ، یہ ریلیشن شپس آپ کے باقی ساری کلاس کے ساتھ، یہ کیسے بنے گا؟ یعنی یہ پچھلی 2 چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ نے جانا ہے کسی کالج میں، جانا ہے آپ نے کسی یونیورسٹی میں، جانا ہے آپ نے اپنے معاشرے میں اترنا ہے کسی بھی جگہ پہ، تو آپ کا ہر بندے کے ساتھ آپ کا پیئر ہونا چاہیے، ریلیشن ہونا چاہیے، تعلق ہونا چاہیے، اچھا تعلق ہونا چاہیے. زیادہ سے زیادہ آپ کا کم سے کم بھی لے لیں تو آپ کی سلام دعا لازمی ہونی چاہیے، تعارف لازمی ہونا چاہیے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ آپ کسی کے ساتھ بھی جاتے ہوئے سلام کرتے ہیں. نہیں، ابھی ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ بتا رہے تھے پیئر کیسے بنتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی میں آتے جاتے کو سلام کر دیتا ہوں، دوسری بار وہ خود لے لیتے ہیں. یعنی آپ گئے ہیں کالج، گئے ہیں صبح، گئے ہیں تو آپ جا کے کیا آپ کو کوئی آپ کے ساتھ سے چیز اتر کے سائڈ پر نہیں ہو جائے گی اگر آپ سب سے پرسنلی ایک بار سلام لے لیں، جا کے حال چال پوچھ لیں، تو بن گیا نا تعلق. ٹیچر سے مل لیں، ان سے حال چال پوچھ لیں، تعلقات بن جاتے ہیں، آپ کے ریلیشن شپ بن جاتے ہیں. پھر یہ اوپر والی 2 چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا آؤٹ لک اور آپ کا مزاج، اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ اگر جو آپ ان چیزوں کو بہتر بنا کے رکھتے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ کے تعلقات بھی بننا شروع ہو جاتے ہیں. زیادہ سے زیادہ اوپر والی 2 چیزوں میں یہی اضافہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کی جو سلام دعا ہے وہ بن جائے. یعنی آپ نے آتے جاتے کو سلام کر، یعنی ان سے سلام لے لیں، ان کے ساتھ حال چال پوچھ لیں، ان کے ساتھ دنیاوی معاملات میں بھی تھوڑا بہت شریک ہو جائیں. تو یہ سارا معاملہ اس طرح سے ہے کہ آپ کے اس طرح سے تعلقات بن جاتے ہیں. آپ کسی کے ساتھ عوامی مزاج آپ کا بنتا ہے تو الٹیمیٹلی تعلقات بھی بن جاتے ہیں. آپ کا حلیہ اخلاق ایسا ہوتا ہے تو اس کی طرف دیکھ کے بھی آپ کے تعلقات بن جاتے ہیں. آپ کے ٹیچرز کے ساتھ، بچوں کے ساتھ تعلقات بن جاتے ہیں. اور اسی یعنی پرسنالٹی ریلیٹڈ کریکٹرسٹکس کے اندر، صفات کے اندر ایک آخری چیز یہی ہے جو ان سب چیزوں کو کور کرتی ہے، وہ آپ کا کریکٹر ہے. کہ ڈسپائٹ ہیونگ آل آف دیز تھنگس، آپ کا کریکٹر پاک ہونا چاہیے، کہ آپ اپنے کریکٹر کے اندر گندے نہ ہوں. آپ کا کریکٹر کے اندر یہ چیز ہو کہ یار یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ ہنسی مذاق بھی کرتا ہے، یہ ہمارے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہے، چائے پیتا ہے، نکلتا ہے، ہر کام کرتا ہے، دوست ہے، تعلق ہے، ریلیشن ہے، اچھی دوستی ہے، لیکن اس سب کے باوجود آپ کے کردار کا ہر بندہ گواہ ہونا چاہیے کہ آپ کے جو کریکٹر ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے. کریکٹر آپ کا بالکل کلیئر کٹ ہونا چاہیے. اگر وہ لگ گیا تو پھر کام ختم ہو جاتا ہے وہیں سے، کہ کل کو کوئی بھی مسئلہ ہو کسی قسم کا
تو آپ کی ساری کلاس آپ کے بیک پہ کھڑی ہونی چاہیے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کے اندر جو کی چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ آپ کا کریکٹر ہوتا ہے. اچھا یہ 1 منٹ کے بعد آپ نے دوبارہ جوائن کر لینا میٹنگ کو. اسی لنک کے اوپر کلک کرنا, دوبارہ آپ نے جوائن کر لینا ہے, کیونکہ ایک ہمارا یہاں پہ دعوت ریلیٹڈ کا کہ ان یعنی پرسنل کریکٹرسٹکس کے اوپر جو ذاتی نوعیت کی آپ کی صفات ہونی چاہیے, آپ کی خصوصیات ہونی چاہیے, پرسنل کریکٹرسٹکس ہونی چاہیے, ان میں یہ بات کر رہا تھا کہ ڈسپائٹ ہیونگ آل آف ابو تھنگس, آپ کے اندر یہ تمام تر چیزیں موجود ہیں, اس کے باوجود آپ کا کریکٹر ہر داغ سے پاک ہونا چاہیے. کہ بندہ یار اس بندے نے کبھی گالی نہیں دی, یعنی اس معاملے کے اندر یہ پاسبل اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہ ہو تو میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ کبھی ہمارے پاس آئیں اور وزٹ کریں. میں آپ کو اپنے کالج کے اندر لے کے جاؤں گا اور وہاں میں مزہ آئے گا آپ کو بہت زیادہ. تو یہ ہے کہ یہ پاسبل ہے ایسا کہ آپ کو جو ان 3 چیزوں کے ساتھ آپ اپنے کریکٹر کو پاک رکھیں کہ اس بندے نے کبھی گالی نہیں دی, اس نے کبھی بے حیائی کی بات نہیں کی, اس نے کبھی اس کے اوپر کسی لڑکی کا کبھی کوئی داغ موجود نہیں, یا فار گرلس کہ اس کے اوپر کسی لڑکے کا کوئی داغ موجود نہیں. اچھا اس میں ایک ڈسکشنز کے اندر آپ جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ کا جو کریکٹر ڈیفائن کرتا ہے, بہت سی چیزیں میٹر کرتی ہیں اس کے اندر, لڑکوں میں بھی اور لڑکیوں میں بھی, کہ آپ کی جو پرسنالٹی ہے اس جگہ پہ آگے ڈاؤن ہو جاتی ہے, یا آپ کا معیار ہے وہاں پہ آگے گر جاتا ہے جب آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے کسی تیسرے بندے کی بات کر رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں, کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس کے اندر بیٹھ کے آپ کسی تھرڈ پرسن کو ڈسکس کر رہے ہیں, اس کی چگلی کر رہے ہیں, تو وہاں پہ آپ کا معیار گر جاتا ہے. آپ کی جو وہ ایٹیٹیوڈ قسم کی ایک ایٹیٹیوڈل پرسنالٹی ہوتی ہے اگلے بندے کے مائنڈ کے اندر, ایک احترام رہتا ہے نا باقی, دیکھیں ایک اس کے اندر ایک حیا آپ کی باقی رہتی ہے. جو مین چیز اس ساری چیزوں کے اندر ہے نا, حلیہ, عوامی مزاج, تعلقات اور کریکٹر, اس سب سے ایک چیز جو اس میں مقصود ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ایک حیا, آپ کے لیے ایک شرم و حیا, وہ اگلے بندے کے دل میں ایک احترام, وہ لازمی قائم ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کبھی مذاق ہی نہ کرے, نہیں کرے گا تو پھر آپ کے ساتھ کوئی معاملہ بھی شیئر نہیں کرے گا, وہ آپ کی بات بھی کوئی نہیں مانے گا, اس کا آپ کے ساتھ کوئی لینا دینا بھی نہیں ہوگا. تو لازمی طور پہ آپ کو اپنے سب لوگوں کے ساتھ, ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی بنانے ہوں گے, آپ کو ایک اپنا حلیہ بھی ایک ماڈرن قسم کا, ایک زبردست قسم کا رکھنا پڑے گا. آپ کا مزاج بھی ایک بالکل ایک عام انسان کی طرح کا آپ کو رکھنا پڑے گا. اس کے ساتھ آپ نے اپنا کریکٹر پاک رکھنا ہے. اگر آپ اپنا کریکٹر پاک رکھیں گے نا, تو آپ کے لیے اگلے بندے کے دل میں ایک احترام لازمی قائم رہے, یعنی احترام بھی پیدا ہوگا, یعنی وہی چیز جو آپ مولوی بن کے پیدا کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی آپ کا قائم رہے گا, اور اس کے ساتھ آپ کا مزاج بھی عوامی بن جائے, ایک سوشل آپ کا بالکل ایک ایٹیٹیوڈ سوشل قسم کا ہوگا. تو آپ کل کو کسی کو کچھ کہیں گے نا تو وہ آپ کی بات مان لے گا, ایسا نہیں ہوگا کہ وہ آپ کی بات کو موڑ دے. تو اس کو احترام حاصل کرنے کے لیے یا کریکٹر کو اپنا کلیئر کرنے کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو کسی کے ساتھ گالی, کسی کے سامنے گالی نہیں دینی, یا کوئی بے حیائی کی برائی کی بات نہیں کرنی, یا آپ کے اوپر کسی اپوزٹ جینڈر کا کوئی داغ نہیں ہے, بلکہ ایک اس کے اندر ایک سب سے مین چیز میٹر یہ کرتی ہے کہ آپ اگلے بندے کو رسپیکٹ دیں, اگلے بندے کو عزت دیں, اس کو بھائی کہہ کے بلائیں. اگر لڑکیاں ہیں نا تو اس کو آپ ہی کہہ کے بلائیں, بہن کہہ کے بلائیں, کچھ بھی, یعنی رسپیکٹ دینے کے لیے اس کے نام کے ساتھ کوئی چیز اٹیچ کریں, تو کل کو وہ آپ کے ساتھ بھی یہی اٹیچ کرے گا. کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ آپ کسی کو بھائی کہہ کے بلا رہے ہیں اور اگلا بندہ آپ کا نام لے رہا ہے. تو یہ رسپیکٹ آپ کی مینٹین رہے گی, اس کے ذریعے سے آپ کا ایک کریکٹر ہے تو یہ بنا رہے گا ٹیچرز کے ساتھ بھی, بچوں کے ساتھ بھی, اور اس طرح سے آپ کے یہ ریلیشن شپس جو ہیں. تو یہاں سے ایک اور بھی معاملہ ہوتا ہے, نکلتا ہے, وہ یہ ہے کہ جو ارباب حل وقت, جس کو میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے مخاطب کرنا ہے, یعنی جو سامنے جو مین پرسن ہے, جو ٹرینڈ سیٹر ہیں, آپ نہ صرف ان کو مخاطب کرنے کے قابل بن جاتے ہیں, نہ صرف اتنا کہ وہ لوگ آپ کی بات سننا شروع کر دیتے ہیں, نہ صرف یہ کہ وہ آپ سے ایک آخری درجے کے اندر جا کے متاثر ہو جاتے ہیں, بلکہ آپ بذات خود ٹرینڈ سیٹر بن جاتے ہیں
کہ آپ کے تعلقات ہیں ٹیچرز کے ساتھ بھی، اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی، آپ کا مزاج ہے عوامی، اور آپ کا یعنی آپ کا حلیہ بھی ایک اعلیٰ قسم کا ہے، اور اس کے بعد آپ کے اوپر کریکٹر کے اعتبار سے کوئی داغ نہیں ہے، تو سب کے دل میں آپ کے لیے ایک احترام ہے. تو کل کو آپ کوئی بات کہیں گے تو لازمی طور پہ سارے بول رہے ہوں گے تو وہ خاموش ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کے لیے احترام اگلے کے دل میں لازمی ہونا چاہیے، عزت ہونی چاہیے، ایک معیار اپنا بنا کے رکھیں. تو میں نے آپ کو جیسے بتایا نا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے معیار آپ کا گر جاتا ہے. لائک آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں، کسی تیسرے بندے کو ڈسکس کر رہے ہیں، آپ کسی قسم کا کوئی لپاٹیے والا لباس پہن کے آ جاتے ہیں، آپ کوئی ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں، تو اس طرح سے آپ کے معیار گر جاتے ہیں. اپنا معیار لازمی برقرار رکھیں. اپنی چال ڈھال سے، اپنے لباس سے، اپنے مزاج سے، تعلقات سے، ہر قسم چیزوں سے اپنا مزاج برقرار رکھنا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کی پرسنالٹی ریلیٹڈ تھی، کہ یہ یعنی آپ نے جو آپ کی پرسنالٹی ہے، جو آپ کی شخصیت ہے، اس سے ریلیٹڈ یہ ساری کی ساری چیزیں تھی. اب اس کا ایک دوسرا حصہ ہے، یعنی اس سے جو فائدہ ہوتا ہے یہ ہے کہ نہ صرف آپ ان کو اپروچ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، بلکہ آپ بذات خود ٹرینڈ سیٹر بن جاتے ہیں. آپ خود کوئی ٹرینڈ لانچ کر سکتے ہیں، اور یہ کام بھی بن جاتا ہے. سیکنڈلی اس کے اندر وہ یہ ہے جو آپ کا یعنی دوسرا ایک اس کے اندر باب ہے، وہ ہے دعوی ریلیٹڈ، دعوتی. پہلا ذاتی ہے، یہ دعوتی ہے، دعوی ریلیٹڈ. اب اس کے ریلیٹڈ اب آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ سب سے پہلی چیز جس کو ہم نے بہت زیادہ اگنور کیا ہے، چلیں یہ تو ایک نیشنل لیول کا ہمارا پلیٹ فارم ہے، تو ہم اردو زبان میں بات کر رہے ہیں، ہم اپنی زبان میں بات کرنے سے شرماتے ہیں. جبکہ یہ جو سارے بچے ہوتے ہیں جو لیڈنگ پوزیشن پہ ہوتے ہیں، جو ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ وہ اردو زبان میں بات کر رہے ہیں؟ نہیں، اپنی مقامی زبان ہوتی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہاں پہ پنجاب کے علاقے میں جماعت اسلامی کامیاب نہیں ہوئی. طریقے لبیک کیوں کامیاب ہو گئی؟ یعنی ٹی ایل پی ہے وہ یہاں پہ بہت سکسیسفل ہو گئی، اور ان کا مین مرکز بھی پنجاب ہی ہے، پنجاب سے باہر کچھ نہیں ہے. وہ کیوں ایسا ہوا ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان ہے یا جماعت اسلامی ہے، ان کی ساری کی ساری سپورٹ ہے وہ کے پی کے کچھ علاقوں میں ہے یا کراچی میں، جبکہ ٹی ایل پی کی سپورٹ اس کا مین مرکز پنجاب ہے. ہم کیوں اس چیز کے اندر کامیاب نہیں؟ ریزن یہ ہے کہ ہم نے اپنی زبان استعمال نہیں کی. یہ زبان ہے جو آپ کی سائیکالوجی بنا رہی ہوتی ہے، اس کی بیس کے اوپر آپ کے ایٹیٹیوڈ، آپ کے بیہیویئر ڈٹرمن ہو رہے ہوتے ہیں. ہم نے دعوت کے لیے زبان، ایک اردو زبان جو ہے اس کو ایک رکھ لیا ہے کہ دعوت دینی ہے تو ہم نے اردو زبان کے اندر دینی. کیوں نہیں؟ پنجابی میں نہیں دے سکتے؟ پنجابی کے اندر دعوت نہیں ہے؟ شرم اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پنجابی میں دعوت پہنچ نہیں سکتی. اصل میں یہ بولتے ہوئے شرماتے ہیں آپ. اگر آپ پختون ہیں، اگر آپ سندھی ہیں، بلکہ وہ تو اپنی زبانیں بولتے ہیں. اس سے اصل مسئلہ پنجابیوں کے اندر ہے کہ یہ جو ہے اپنی زبان نہیں بولتے، یہ اپنی زبان کے اندر دعوت نہیں دیتے. اب خادم حسین رضوی صاحب ہیں، انہوں نے اپنی ساری دعوت پنجابی کے اندر دی ہے. تو یہ جو دیہاتی طبقہ ہے، یہ ہمارا علاقائی طبقہ ہے، یہ سارا پنجاب کا، تو وہ ان سے متاثر ہوئے ہیں. سعد رضوی صاحب زبان استعمال کرتے ہیں، وہ پنجابی زبان استعمال کرتے ہیں. خادم رضوی صاحب نے کون سی زبان استعمال کی ہے؟ پنجابی زبان استعمال کی ہے. تو یہ ساری جو زبان ہے، یہ زبانیں ہیں، یہ پنجابی زبان استعمال کی ہے، یہ ان لوگوں نے استعمال کی ہے. تو بات یہ ہے کہ اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس زبان کے اندر ہم نے اپنی دعوت دینا، اپنی بات کہنا، اپنی بات پہنچانا بند کر دیا ہے. ہم اس کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ جی ہم ایک مصنوعی لہجہ، اور یہ سارے ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہیں کہ حلیہ بھی ویسا ہوتا ہے، مزاج بھی ویسا ہوتا ہے، تعلق کسی سے نہیں ہوتا، بولتے ہیں تو پھر اردو بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایک الگ ہی قسم کے کارٹون بن کے پھر رہے ہوتے ہیں ساری جگہ پہ. تو اپنی زبان استعمال کریں، اور اپنی زبان ڈزنٹ مین کہ پنجابی صرف استعمال کریں. آپ اس اعتبار سے دیکھیں، یعنی آپ کسی یونیورسٹی میں آپ کوشش کریں کہ وہاں پہ انگلش استعمال کریں. بڑی یونیورسٹی میں، کسی دوسری جگہ پہ کریں گے تو آپ مذاق بن جائے گا، وہاں پہ پنجابی ہی کریں، ٹھیک ہے. اور جہاں پہ اردو مناسب ہو وہاں پہ اردو کریں. تو اس زبان کا ضرور خیال رکھیں کہ کون سی زبان ہے جس کو ترجیح دینی ہے اپنے علاقے کے اعتبار. دوسری چیز، ایک مقصد ہے ہزار ہزار راستے. یہ ایک بڑا سمجھنے کی چیز ہے کہ آپ نے ایک مقصد پہ پہنچنا ہے، کہ اگلے بندے کو اپنی بات بتانی ہے، اگلے بندے کو اپنی بات کے اوپر کنونس کرنا ہے. تو لازمی نہیں ہے کہ آپ ایک ہی بات کریں، لازمی نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ بات ہی یہاں سے شروع کریں کہ قال اللہ و قال رسول، قرآن میں یہ آیا، حدیث میں آیا.
لازمی نہیں ہے کہ یہی یہ والی باتیں کریں آپ ان کے ساتھ. جب بات کریں تو یہی بات کریں, جب بات کریں یہی بات کریں. قرآن میں یہ آیا, حدیث میں آیا, دین یہ کہتا ہے, اسلام یہ کہتا ہے. لازمی نہیں ہے. آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ اسی کے مزاج کے مطابق باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی وہ گاڑیاں اس کو بڑی پسند ہے کسی کو, اس کے ساتھ اسی سے ریلیٹڈ بات کرنا شروع کر دیں. آپ کا ٹیچر ہے بھائی, آپ اپنے سبجیکٹ کے اندر گرپ اپنی رکھیں نا, پڑھیں. آپ کو کون پڑھنے سے روکتا ہے؟ تو آپ اپنے سبجیکٹ کے اندر گرپ رکھتے ہیں, آپ اپنے سبجیکٹ کے اندر آپ کو مہارت حاصل ہے, آپ اپنی کلاس کے اندر آپ کا سلیبس ہے, آپ اس کے اندر مہارت حاصل ہے, آپ اس کے اندر ایک انٹیلیجنٹ بچے کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں, تو کل کو کوئی پریزنٹیشن بننی نہیں ہو, کوئی اسائنمنٹ بنانی ہو, کوئی کام ہو بچوں کو کوئی سمجھنے کا, وہ کس کے پاس آئیں گے؟ تو آپ کے پاس آئیں گے. یعنی کسی قسم کا کوئی سائنٹیفک آپ ٹاپک ہے, آپ کے پاس کوئی پریزنٹیشن کا ٹاپک ہے, کوئی لینگویج کا ٹاپک ہے, کسی قسم کا, اچھا ٹیچر کے ساتھ ڈسکشن چل رہی ہے, وہ سارے جو ٹاپکس ہیں آپ کو ان کے اوپر گرپ ہونی چاہیے, اور اس کا اسلامک الٹرنیٹو آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے ساری بات وہی کر دی, اور آخر میں جا کے جس کو آپ کہتے ہیں اسلامک ٹچ دے دیا. بڑی ایک مزے کی بات. اس طرف آپ نے بات, لازمی نہیں ہے کہ آپ وہیں سے شروع کریں, بات کر دی اپنی اور آخر میں جا کے اس کو ایک اسلامک ٹچ دے دی. آپ کے سامنے سوشل سائنسز ہیں, آپ کے سامنے کوئی سوشیولوجی کی بات کر رہا ہے, معاشرتی مسائل کے اوپر بات کر رہا ہے, بھوک ہے, افلاس ہے. اگر آپ کو اسلامک اکنامکس کا پتا ہوگا, اسلامک اکنامک سسٹم کا پتا ہوگا, آپ کسی کے ساتھ پوری بھوک کے اوپر, افلاس کے اوپر بات کریں اور آخر میں جا کے اس کو اس کے ساتھ موڑ. اسلام تو یہ کہتا ہے اگر جو آ جائے تو پھر تو بات ختم ہو جاتی ہے. اصل مسئلہ آپ کا یہاں پہ بھوک ہے, پیاس ہے. اصل مسئلہ آپ کا یہاں پہ یہ ہے, یعنی جو 2 وقت کی روٹی ہے, آپ اس کے سامنے جا کے باتیں کر رہے ہیں جہاد کی, آپ اس کے سامنے جا کے باتیں کر رہے ہیں اقامت دین کی. وہ کہے گا یار کیسی باتیں کر رہا ہے یہ, ہر ٹائم ہر وقت ایک ہی طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے. آپ کسی ہاسٹل میں, اچھا جی, اگلا بندہ بڑا شوق رکھتا ہے ایک چیز کا, کرکٹ کا, اگلا بندہ بڑا شوق رکھتا ہے ہاکی کا, کھیل کود کا, کریں اس طرح کی باتیں, آخر میں جا کے موڑ دیں اس کو اپنی طرف. یہاں وہی طرح کی باتیں کرتے رہیں, لازمی نہیں ہے کہ اس کے اینڈ پہ جا کے آپ نے اسلامی بات ہی کرنی. لے جائیں اس کے ساتھ ہر قسم کی ایکٹیویٹی کے اندر, کھیل کود میں حصہ لیں, اور کبھی کبھار آپ موقع تلاش کریں کہ یہ موقع ہے بات کرنے کا, تو اس موقع کے اوپر جا کے بات کریں. ورنہ تو آپ ہر وقت آپ کے منہ سے ایک ہی طرح کی باتیں نکلیں گی تو وہ بندہ آپ سے منہ موڑ لے گا. یار اس کے منہ سے ایک ہی طرح کی باتیں نکلتی ہوتی, اس کو کوئی دوسری بات نہیں آتی. ہر طرح کی باتیں کریں, ہر قسم کے کام کریں, اس کے اندر آپ نے اپنے ہر فیلڈ کے اندر ایکسلنس دکھانی ہے. یہ جو دائی کا کام ہے نا, جو دعوت کا کام ہے, یہ ایسا نہیں ہے جس طرح سے اس کو بنا دیا کہ اگر اس کو صحیح وے کے اوپر لے کے چلا جاتا, بڑی محنت کی جا رہی ہے اس کے اوپر, لیکن راستہ غلط اختیار کیا گیا. اگر راستہ صحیح اختیار کیا جاتا تو آج آپ کا معاشرہ, آپ کا پوری کی پوری اسٹیٹ بدل چکی ہے, لیکن اس کا راستہ ہی غلط اختیار کیا گیا. تو یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ایک مقصد کے اوپر آپ نے پہنچنا ہے, لیکن اس کے راستے ہزار ہیں. آپ کے سامنے کوئی سوشیولوجی کا مسئلہ لے کے آتا ہے, یار خاندانی مسائل, پیرنٹس کے مسئلے ہیں, فیملی کے ایشوز ہیں, بھوک کا مسئلہ ہے, پیاس کا مسئلہ ہے, افلاس کا مسئلہ ہے, آپ سامنے ڈسکس ہوتے ہیں. سارے یہ عام معاشرتی مسائل ہیں, ان کو دیکھیں, ان کے اوپر گرپ حاصل کریں, اور اینڈ اس کے اینڈ کے اوپر جا کے آپ نے دیکھنا ہے کہ کیسے آپ نے اس کو اسلام کی طرف موڑنا ہے. یہ آپ کی مہارت ہونی چاہیے. آپ نے اس کے اوپر باقاعدہ ریسرچ کرنی ہے, معاشرتی مسائل کے اوپر ریسرچ کر کے رکھیں. کل کو کوئی آپ کے ساتھ بات کرے, کوئی سائنٹیفک ٹاپک آ گیا, لائک بگ بینگ زیر بحث آ گئی, ڈاروینین ایوولوشن زیر بحث آ گئی, اور آپ کے سلیبس سے ریلیٹڈ جو باتیں ہیں زیر بحث آ گئی, تاکہ کل کو جا کے انٹرنیشنل ریلیشن سے ریلیٹڈ آپ کی باتیں زیر بحث آ گئیں, تو کل کو جا کے آپ نے اس کو ایک اسلامک الٹرنیٹو پیش کر دینا ہے. اینڈ کے اوپر کسی سے بھی بات کرنی, تو لوگوں کے ساتھ آپ ان کے مزاج کے مطابق بات کریں گے نا, کچھ ان کی سن لی, کچھ اپنی سنا لی, تو وہ آپ کو بات کرنا, آپ کے ساتھ باتیں کرنا پسند کریں گے. اگر تو آپ ان کے اوپر اپنی بات جا کے مسلط کرنا چاہیں گے کہ جی میں ایسا سوچتا ہوں, وہ اینج ہونا چاہیے, وہ میرے یہ خیال ہے, میں نہیں, اگلے بندے کے مزاج کے مطابق اس سے ڈسکشن کریں, اسے بولنے کا موقع دیں, تو کل کو وہ آپ کے ساتھ ہر طرح کی باتیں کرنا شروع کر دے گا, تو آپ بھی اس سے کوئی نہ کوئی بات کر سکتے ہیں, پھر وہ آپ کی بھی کوئی نہ کوئی بات قبول کر لے گا. آپ موقع تلاش کریں گے, اس موقع کے اوپر اس کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں.
آخر کار جا کے کوئی نہ کوئی آپ کو ایسا موقع ملے گا یا آپ اسی بات کے اوپر کوئی اسلامک ڈسکورس کھڑا کر دیں گے. تو اگلے بندے کی بات کو سنیں, اگلے بندے کا مزاج کیا ہے, اس کے مطابق اس کے ساتھ ڈیل کریں, اس سے بات کریں. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے یہاں پہ کام کرنا, کیونکہ لوگ نہیں کرتے اس طرح سے, وہ اپنی بات ہی مسلط کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. لیکن اگلے بندے کی نفسیات کو دیکھیں, اگلے بندے کے مزاج کو دیکھیں کہ وہ بندہ کیا سوچ رہا ہے, اس کے مطابق باتیں کریں اس کے ساتھ نارمل. سو یہ ایک دوسری چیز تھی. تیسری چیز, اور یہ بڑی مزیدار قسم کی چیز ہے, یہ ہے کہ انسان کے اندر, انسان کو عمل کے اوپر جو اکسانے والی چیز ہے نا, وہ انسان کے ایموشنز ہیں. تو آپ لوگوں کے ایموشنز کے ساتھ کھیلیں. ان کھیلیں کیا مطلب, ڈیل کریں, ایموشنز کے ساتھ ڈیل کریں. ابھی نا ایک لڑکا تھا, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, تھوڑا سا لیٹ ہو رہا ہے سیشن, لیکن یہ امپورٹنٹ ہے سارا کور کرنا, تو اگر بور ہو رہے ہیں تو معذرت, آپ تھوڑی دیر رہ لیں, آپ کو باندھ کے رکھا ہوا ہے. اچھا, اب یہاں پہ مثال کے ساتھ میں تھوڑا سا کوئی ڈیٹیل میں ایکسپلین اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ آپ کو کل کو آسانی ہو. تو ابھی نا ایک لڑکا تھا, وہ 2 سال ہو گئے تقریباً میں اس کے پاس جا رہا ہوں, ایڈریس کر رہا ہوں, اللہ ہے, آخرت ہے, جواب دینا ہے, یہ کر لیں, وہ کر لیں, دین قائم کرنا ہے. تو مجھے لگا کہ یار یہ جماعتیے کا بچہ ہے, میں اس کو بڑا آسانی سے ڈیل کر لوں گا. نہیں ہوا, پتہ نہیں کیا وجہ ہے, نہیں بات بنی. اچھا, میرے ساتھ ایک بار ایک لڑکا آیا, تو اس نے آگے اس کو ایک الگ وے کے اندر ڈیل کیا. اور کیسے ڈیل کیا, اس نے اس کو اس طرح سے ڈیل کیا, بتایا کہ یار بات نہیں, ابوذر نام ہے اس کا, کہ ابوذر بھائی بات یہ ہے کہ ایک دنیا کے اندر ایک انسان کو نا اپنا ایک الگ مقام پیدا کرنا چاہیے, اپنی ایک الگ شناخت پیدا کرنی چاہیے. تاریخ کیسے لکھی جاتی, تاریخ کن لوگوں کو یاد رکھتی ہے, ہسٹری کن لوگوں کو مینٹین کرتی ہے, کن لوگوں کو مینشن کرتی ہے, تاریخ میں نام کن لوگوں کا آتا ہے, رہتی دنیا تک نام کن لوگوں کا باقی رہتا ہے, ان لوگوں کا جنہوں نے عام طریقے سے ہٹ کے کوئی کام کیا. تو آپ بھی تو ایک عام ہی طریقے کے اوپر کام کر رہے ہیں, تو آپ کیا چاہتے نہیں ہیں کہ آپ کا نام بھی تاریخ کے اندر مینشن ہو؟ آپ کیا چاہتے نہیں ہیں کہ آپ کا نام بھی دنیا یاد رکھے آپ کے مرنے کے بعد؟ آپ صرف ایک آرڈنری قسم کی لائف بسر کرنا چاہتے ہیں. تو اس طرح سے اس کو انسپائر کیا, تو وہ انسپائر ہو گیا, اس نے کام کرنا شروع کر دی. تو یہ طریقے دیکھیں, آپ اقبالیات کو اسٹڈی کریں گے نا, تو آپ کے سامنے بات آئے گی کہ یہ جو اصل چیز ہوتی ہے نا, جس چیز کو ابھارنا ہوتا ہے اپنے اگلے بندے کے اندر مخاطب کرنا ہوتا ہے, وہ اس کی ایموشنل سینس ہے. تو آپ نے اس کی ایموشنل سینس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے. کیسے کریں گے اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اقبال کو پڑھ کے دیکھ لیں سارے, وہ اگلے بندے کے جذبات کو ایکٹیو کر رہا ہے. وہ اقبال کی بات وہی نا کہ اپنا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, جب دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو اب یہ ہے کہ دل و نگاہ سے مراد آپ کے ایموشنز ہیں, آپ کے جذبات ہیں. تو آپ کے جذبات جس طرف چل پڑے, جدھر آپ نے ڈھال لیا ہے جذبات کو, تو وہاں پہ چل پڑتے ہیں. تو اگلے بندے کی ایموشنل سینس کو ایکٹیو کرتے ہیں. کیسے کرنا ہے آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. یار مسلم نیشنلزم ابھار دیں, مسلمانوں کا عروج اس کے سامنے لے آئیں, تاریخ سامنے لے آئیں, کہ کسی طرح سے جذبہ اس کے اندر ابھر جائے. کوئی کہانی سنا دیں, یہ کہانیوں سے, قصوں سے, واقعات سے ہی جذبے ابھرتے ہیں. جو ایموشنز ایکٹیویٹ ہوتے ہیں نا, وہ کہانیوں سے ایکٹیو ہوتے ہیں زیادہ تر. لازمی نہیں ہے, لیکن زیادہ تر جو ہے وہ کہانیوں ہی کے ذریعے سے جذبات پیدا ہوتے ہیں اگلے بندے کے اندر. یا اگلے بندے کو تھوڑا آپ نے ایموشنلی بوسٹ کرنا ہوتا ہے, کہ کوئی چیز اگلے بندے کو پروٹوکول دیتے ہیں تو وہ ایموشنلی بوسٹ ہو جاتا ہے. تو اگلے بندے کو ایموشنل بوسٹ کرنے کی کوشش کریں. آپ اس کے اندر جو ہے باقی ساری چیزیں, تربیت سے ریلیٹڈ, نمازوں سے ریلیٹڈ, عادات سے ریلیٹڈ, یہ ساری وقت کے ساتھ آ جاتی ہیں. پہلے یہ ہے کہ وہ آپ نے اس کو ایموشنلی بوسٹ کر کے ساتھ میں شامل کر لیں. ٹھیک ہے. اب چوتھی چیز, ایک دائی حق اس چیز کو لازمی یاد رکھتا ہے کہ ایسی بات نہیں کرتا جس سے اگلا بندہ تعصب میں آ جائے. یہ ہمارے اندر بڑا پایا جاتا ہے. یعنی ہم بات ہی وہ کرتے ہیں جو اختلافی بات ہوتی ہے. اختلافی بات سے ہٹ کے بات ہی نہیں کرتے. آپس میں کریں ڈسکشن, لیکن جب آپ نے کسی کو دعوت دینی ہے تو اس کے سامنے وہ باتیں نہ کریں جو اختلافی باتیں ہیں, بلکہ وہ باتیں کریں جس میں آپ یعنی ان بچوں کے بارے میں نہیں میں آپ کہہ رہا, ان کے معاملہ ہم نے کور کر لیا ہے. ایک پوائنٹ لاسٹ میں رہ گیا, وہ ڈسکس کر لیں گے. یہ خصوصاً آپ کے مذہبی طبقے کے لیے, جب آپ ان کو مخاطب کر رہے ہوتے ہیں نا, مولویوں کو, علماء کو, یا ایسے لوگوں کو, تو ان سے وہ باتیں نہ کیا کریں جو اختلافی. ڈھونڈا کریں ریفرنس جو ان کے اور آپ کے درمیان مشترک ہیں, اور اس بیس پہ ان کو ساتھ جوڑا کریں, ورنہ یہ بھاگ جائیں گے آپ کے ہاتھوں سے. اور یہ جو خلافتی آپ کے پاس گھومتے پھرتے ہیں نا, ان کے ساتھ بھی وہی باتوں کے اوپر بات کی جائیں جو آپ میں اور ان کے درمیان مشترک ہیں. کہ یار ٹھیک ہے, آپ
اس بات کے اوپر کیوں بحث کرتے ہیں کہ خلیفہ کو کیسے آپ نے چننا ہے یا کیسے خلیفہ کا انتخاب کرنا ہے؟ فی الحال کیا کرنا ہے اس کے اوپر بات کریں یا مل کے کام کریں. تو قدر مشترک کو ڈھونڈیں، اگلے بندے کی اس حص کو مخاطب نہ کریں کہ وہ تعصب کے اندر مبتلا ہو جائے، یا اگلے بندے کی ایکسٹریم لائنز کو نہ چھیڑیں. اگر کوئی بندہ اپنی ایکسٹریمز رکھتا ہے تو نہ ان کو ٹارگٹ کریں، نہ ان کو چھیڑیں. نہ آپ جو ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی طرح بابوں کو کہیں کہ بابے تشائی کوئی. خیال رکھیں اگلے بندے کا. آخری چیز ہے اس کے اندر، وہ ہے اختصار دعوت. دعوت آپ نے اختصار کے ساتھ دینی ہے، روز نہیں یہ کام کرنا شروع کر دینا. زیادہ سے زیادہ ہفتے میں 1-2 بار روز کریں گے تو اس کا اثر ہی ختم ہو جائے گا. اور وہی بات کے پچھلے سارے معاملہ مولوی آ گئے. اور اس کو تدریج کے ساتھ لے کے چلیں. ایسے نہیں ہے کہ سب سے پہلے لاؤ جی آج آ جاؤ بھائی تسی جبا پالو، آج پالو جی شلوار پالو، قمیض پالو، ٹوپی پالو، جناب آ جاؤ آج جی مسیطے چلو. نہ، یہ کام نہیں. دعوت اختصار کے ساتھ دینی ہے اور تدریج کے ساتھ دینی ہے، مرحلہ مرحلہ. اختصار کے ساتھ کہ آپ نے ہر بندے کو ایک ہی وقت میں کوشش نہیں کرنی کہ آج ہی سارا کام ہو جائے، نصیحت کرنی. سو یہ کرکس تھا سارا آپ کے سامنے تک کی ساری ڈسکشن کا، جو کہ مخاطب کرنا کن کو ہے، کیسے کرنا ہے، آپ کی ذات کیسی ہونی چاہیے اور دعویٰ ریلیٹڈ کیا ہونی چاہیے. یہ آپ کے سامنے کسی کا کوئی سوال ہے تو کر لیں. جی کوشچنز ہیں جن کے 2 تو وہ کر لیں جی. اچھا لاسٹ پوائنٹ یہی تھا کہ دعوت جو ہے وہ اختصار کے ساتھ دیں، یعنی مختصر. یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے سامنے خطبہ دینا شروع کر دیں اور پھر اس روز ہی ایک نیا خطبہ جھاڑنا شروع کر دیں، بلکہ مختصر کریں اس چیز کو کہ اگلا بندہ آپ سے اکتا نہ جائے. مولوی کہلانے سے کیسے بچیں باسط بھائی، یہی تو آپ کو سارا بتایا اس سیشن میں. جی ایسا ہی حمزہ بھائی، یہ پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو جو ہے اس کی رسپیکٹ بھی بہت لازم ہے کہ اگلے بندے کی پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے رسپیکٹ کریں. اگر اور اس میں قدر مشترک ڈھونڈا کریں اگلے اور اپنے درمیان جو ہے. جیسا کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ